بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا، اور وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ شہر بنانے سے باز آئے، اسی لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سم کی نسل۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا تھا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلا جب 30 برس کا تھا تو اس سے ابر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رعو پیدا ہوا، اور رعو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رعو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد
سروج 200 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی عمر نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور تارہ 17 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم اور نحور سے ہاران پیدا ہوئے۔ تارہ کی نسل۔ یہ تارہ کا نسب نامہ ہے۔ تارہ سے ابراہیم اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا، اور ابراہیم اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابراہیم کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکہ کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارہ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو، جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو، جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے اور کنعان کے ملک میں جائیں، اور ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارہ کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ آمین۔ اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بات اچھی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔